بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے کسان بھائیوں، میں ہوں جام ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کسان انفارمیشن۔ آپ کو آج انفارمیشن دیں گے یہ جو ہائی بریڈ چاول کے بارے میں دھوم مچی ہوئی ہے، اس کو کاشت کرنے کا طریقہ اور اس کی پیداوار جو کہ 130 من سے 40 من لینا چاہتے ہیں زمیندار، تو ان کو کیا کرنا چاہیے، کون سے ایسے اقدامات ہیں جو اپنانے کے بعد آپ 120 سے 30 من یا 40 من پیداوار لے سکتے ہیں۔ تو کسان بھائیوں، یہ ویڈیو آپ غور سے سنیں۔ آپ ایسا کریں، جب ہائی بریڈ بیج لگائیں تو ایک بات کا خاص خیال رکھیں کہ آپ کی جو پنیری ہے وہ 25 دن کے اندر کھیت میں منتقل ہو جائے۔ 70% اچھی اوسط کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ آپ 25 دن کے اندر پنیری کھیت میں شفٹ کر دیتے ہیں تو آپ ایک اچھی پیداوار لے سکتے ہیں۔ اگر آپ مثلا لیٹ کر دیتے ہیں 30 سے 40 دن تو آپ کو نقصان ہوتا ہے کہ اس کی ٹلٹرنگ اس ہی پنیری کی جگہ پر شروع ہو جاتی ہے۔ تو پہلے آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے 5 مرلے کے 5 بلاک بنانے ہیں، اس کو لیول کرنا ہے۔ لیول کرنے کے بعد آپ نے یہ جانور کا پرانا گوبر استعمال نہیں کرنا، کیونکہ اس میں زیادہ ہیٹ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس بیج کی جو ہے وہ نشو نما نہیں ہوتی، سڑ جاتا ہے۔ تو آپ نے ایسے لیول کر دینا ہے، اس کے اوپر ریت ڈال دینی ہے اور اوپر سے ریت کا چھانا دینا ہے، یا آپ ایسا کریں ریت نہ ڈالیں اور اس بیجے کو جو ہے بلاک کو پانی لگا کر جب تر و تر ہو جائے تو آپ نے اس بیج کا ایسے کیرا نہیں کرنا، آپ نے ایسے تھرو کرنا ہے۔ تھرو ایسے کریں کہ تھرو کرتے جائیں اور پیچھے ہوتے جائیں، ایسا نہیں کہ تھرو کر کے اس کے اوپر چلے جائیں۔ تو اس کے بعد آپ روزانہ شام کے وقت اس کو پانی لگانا ہے، کیونکہ آپ صبح کے وقت پانی لگائیں، دن کے وقت دھوپ ہوتی ہے تو پانی گرم ہو جاتا ہے۔ شام کے وقت پانی لگائیں، رات کو ٹھنڈک ہوتی ہے، جس سے اس پنیری کو کوئی نقصان نہیں پڑتا۔ اس کے بعد 3 سے 4 دن بعد آپ نے ایک مرلے میں 1 کلو DAP کھاد استعمال کرنی ہے، اور ایک تقریباً آدھا کلو جو ہے آپ نے دانے دار رینجر کے نام سے گرین لیٹ کا، اس کا چھٹا کرنا ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے یہ خاص خیال رکھنا ہے کہ 20 دن بعد آپ نے اس بیجے کی جو پنیری کی شفٹنگ کا کام شروع کر دینا ہے۔ 24 سے 25 دن کی ہو اور اس پنیری کو آپ زمین میں شفٹ کر دیں، ورنہ اس کی جو ہوتی ہے ہائی بریڈ، اس کا نام ہائی بریڈ ایسے ہے کہ یہ ہائی پوٹنسی اوسط دیتا ہے۔ تو اس کی جو گروتھ ہے وہ 25 دن بعد جو ہے اس کی پنیری کی شگوفیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جب آپ 25 دن کے بعد زمین میں شفٹ کریں گے تو اس کی جو ہے نشو نما اور اس کی گروتھ اور اس کی جو ٹلر ہیں وہ زمین میں نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب زمین میں شفٹ ہو جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے، جب اس پنیری کو لگا لیں تو 2 دانے جو ہے ایک سوراخ میں لگانے چاہیے، کیونکہ ہم نے 1 ایکڑ میں 1,60,000 پودے لگانے ہیں، جو کہ تقریباً اس بیج کے جو دانے ہیں وہ 5 کلو کے تقریباً 2 لاکھ دانے ہیں۔ تو ہم نے 1,60,000 کا ٹارگٹ لگایا کہ یہ 5 کلو کے جو 5 بلاک ہیں مرلے کے، ان کے جو جتنی پنیری ہے وہ 1 ایکڑ میں ہم نے وہ تبدیل کرنی ہے۔ تو اس کے بعد جب یہ پنیری لگ جائے، شگوفے شروع ہونے چاہیے، تو اس کے بعد آپ کو تقریباً کم سے کم 1.5 بوری DAP اور زنک، پوٹاش اور بوران اور تقریباً 1.5 سے 2 بوری یوریا کا استعمال آپ نے پہلے مہینے میں ہی کر دینا ہے۔ تو اس کے بعد جب دیکھیں گے کہ ہماری فصل کی گروتھ کس طرح بڑھ رہی ہے، آپ پریشان ہو جائیں گے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ تو اس وجہ سے اس سے ایک اچھی اوسط آپ لے سکتے ہیں۔ تو خاص خیال کرنا چاہیے، جب آپ DAP کا استعمال کریں تو 7-8 کلو کا بیگ رینجر کا بھی استعمال کرتے ہیں تاکہ بوررز کا حملہ نہ ہو۔ اور جب آپ کی یہ ہائی بریڈ ویرائٹی جو ہے گھوپ کی حالت میں ہو جاتی ہے، جب سیٹا نکالنے پر جاتی ہے، تو آپ اس پر ایجز کا سپرے کریں۔ ایجز کے سپرے سے کیا فائدہ ہوتا ہے، سن کراپ پیسٹیسائڈ گرین لیٹ کا ایجز سپرے ہوتا ہے، اس میں مختلف امینو ایسڈ ڈالے گئے ہیں۔ جب وہ امینو ایسڈ کا سپرے کیا جاتا ہے تو دانہ جو ہے وہ موٹا اور وزن دار دانہ ہوتا ہے۔ تو یہ طریقے اپنا اگر آپ ہائی بریڈ چاول سے 130 سے 40 من اوسط لے سکتے ہیں۔ تو یہ ہماری انفارمیشن تھی میرے کسان بھائیوں، جو آپ غور سے سنیں اور ایسے اقدامات کریں
کہیں آپ ایسا نہ ہو کہ پنیری شفٹ کرنے میں لیٹ ہو جائیں، پھر آپ کے پودوں کی تعداد کم ہو اور آپ ایک اچھی اوسط لینے سے مس ہو جائیں۔ تو اس بات کا آپ نے بہت ہی خیال کرنا ہے۔ شکریہ۔